رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مولا کائنات شیر خدا کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اے علی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے تمہیں مبارک ہو۔ کہا کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو؟ کہا میں نے حضور کی زبان سے سنا ہے کہ تم جنتیوں کی ٹکٹیں تقسیم فرماؤ گے۔ تو جناب مولا کائنات فرمانے لگے کہ اے ابوبکر تمہیں بھی مبارک ہو۔ تو کہا اے علی مجھے کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ کہا تو مولا کائنات فرمانے لگے اے ابوبکر میں نے بھی حضور کی زبان سے ہی سنا ہے کہ اگر علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا تو جنت کی ٹکٹوں کے اوپر مہر تو صدیق ہی لگے گی نا۔ کہا جس کے دل میں ابوبکر کا بغض ہوگا اسے علی کبھی بھی ٹکٹ نہیں دے گا۔ اور مولا کائنات ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، دائیں حضرت ابوبکر بیٹھے تھے، بائیں حضرت عمر بیٹھے تھے، مجلس رسول لگی تھی، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ باہر سے مولا کائنات شیر خدا آئے تو حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے، کہا میرے بھائی میرے پاس آ کے بیٹھ جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مولا کائنات کو حضور کے ساتھ بٹھا دیا اور حضور کی مجلس کا انداز ہی یہ تھا کہ دائیں طرف حضرت ابوبکر بیٹھتے تھے، بائیں حضرت عمر بیٹھتے تھے، اس کے بعد پھر سارے صحابہ بیٹھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مولا کائنات شیر خدا کو حضور کے ساتھ بٹھایا اور ساتھ خود بیٹھ گئے۔ میرے حضور نے جب یہ منظر دیکھا تو حضور نے باقی ساری دنیا والوں کے لیے، قیامت تک والوں کے لیے ایک محبت بھرا پیغام دے دیا۔ میرے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے غلاموں فضل والے ہی فضل والوں کی قدر جانتے ہیں، فرمایا قدر والے ہی قدر والوں کی قدر جانتے ہیں۔ اور حضرت عمر کے بارے میں حضرت علی کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں سنو، اللہ کی عزت کی قسم میں نے رسول اللہ کی زبان سے سنا ہے کہ اہل جنت کے چراغ، جنتیوں کے چراغ کا نام تو عمر بن خطاب ہے۔ اور پھر کہیے ذرا گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، آپ کی آواز نہیں آ رہی، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی۔ آج تو صحابہ کے بارے میں لوگ بونک رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں زبان درازی نہ کرنا۔ ان اللہ اختار علی واختار علی اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کو میں نے نہیں چنا ہے، میرے رب نے میرے لیے ان کا انتخاب فرمایا ہے۔ تو جن کا انتخاب خود رب فرمائے ان کے بارے میں کون تانا زنی کر سکتا ہے اور کون نقص نکال سکتا ہے؟ فرمایا انہیں میں نے نہیں چنا ہے اور تمہیں کسی ایک کو بھی تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرو۔ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے میرے صحابہ کے بارے میں، میرے سارے صحابہ کے بارے میں دنیا کے اندر ہی جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ آج کوئی امیر معاویہ کے بارے میں بونک رہا ہے، کوئی ابو سفیان کے بارے میں بونک رہا ہے، اور آج یہ وقت بھی آنا تھا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جیسی شخصیت کو اسلام آباد کے اندر ایک غلیظ ذکر نے، میں ذاکر نہیں کہتا، ذاکر تو ہم ہیں، یہ محب اہل بیت نہیں، یہ دشمنانہ نے اہل بیت ہیں، ایک غلیظ ذکر نے حضرت ابوبکر صدیق کو معاذ اللہ کافر کہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا اسلام، آپ کا ایمان اور آپ کی صحابیت تو قرآن کی قطعی نص سے ثابت ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق حضور کے وہ واحد صحابی ہیں جنہیں میرے رب نے حضور کا صحابی کہا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ فرماتا ہے، فرمایا محبوب جب آپ اپنے ساتھی، اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے ابوبکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دو میں سے دوسرے تھے، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ قرآن کی آیت کسی اور کے بارے میں ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، کون ابوبکر جس کے بارے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اگر میں اپنی پوری امت کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھوں اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں اکیلے ابوبکر کے ایمان کو رکھوں تو ابوبکر کا ایمان پھر بھی وزنی ہی رہے گا۔ اور کون ابوبکر جس کی چارپائی روضہ رسول کے سامنے آئے تو روضہ رسول کا دروازہ خود بخود کھلے اور اندر سے آواز ہے اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق، یار کو یار کی طرف لے آؤ، یار تو پہلے ہی یار کا انتظار کر رہا ہے۔
جو اسلام کی بہار ہے، میرے نبی کے دل کا چین ہے، جو غار کے بھی ساتھی ہیں، بدر کے بھی ساتھی ہیں، سفر کے بھی ساتھی ہیں، حضر کے بھی ساتھی ہیں، اور حد ہو گئی ہے آج مزار کے بھی ساتھی ہیں۔ جے شک ہووی تے چل مدینے نو، آ ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ اور کون؟ ابو بکر۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دائیں طرف حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا تھا، بائیں طرف حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکلے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے سامنے سے ایک شخص آیا، حضور نے جب اسے دیکھا تو میرے حضور نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، کوئی کس حال میں اٹھایا جائے گا، کوئی کس حال میں اٹھایا جائے گا، لیکن قیامت کے دن میں اور میرا ابو بکر و عمر اس وقت بھی اسی حال میں اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا ہم اس وقت بھی اس حال میں اٹھائے جائیں گے۔ ابو بکر کے ایمان میں تو پوری کائنات کو کسی کو شک نہیں، جس نے ابو بکر کو کافر کہا ہے وہ خود بھی کافر ہے، جنہوں نے اس امام بارگاہ میں بیٹھ کر اس کی داد دی ہے اس کو، وہ بھی سارے کافر ہیں، اور جو اس کے کفر میں شک کرتا ہے وہ سب سے بڑا کافر ہے۔ اور میں کہتا ہوں تم ابو بکر کے بول و براز کے ساتھ غسل بھی کر لو، تم پھر بھی پاک نہیں ہو سکتے۔ ابو بکر تو اتنا پاک ہے اور میرے نبی کا دل کا چین ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں جو بندہ گستاخی کرتا ہے اس کا ایمان کیسے باقی رہ سکتا ہے؟